اطمینان سے آپ حضرات اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ بلا شبہ وہ ذات بھی ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ بار ہو گئی۔ کافی دیر سے جن کے رخ زیبا کی زیارت کے لیے ہماری نگاہیں بے چین و بے قرار تھیں، اللہ رب العزت نبی کے ان گھر والوں کے صدقے میں ہماری آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہمارے قلب و جگر کو بھی سکون عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے میں چل کے اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم اجمعین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت بڑا مختصر سا رہ گیا ہے، میں جلدی اپنی بات کر دوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت صرف زبان کے دعوے کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم نے محبت کی ہے سرکار کلاں سے تو سرکار کلاں علیہ الرحمت و رضوان کی تعلیمات پہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ اپنے کیریکٹر کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے گفتار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے شہزادہ سید احمد اشرف علیہ الرحمت و رضوان سرکار کلاں علیہ الرحمت و رضوان نے جو تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر ہم سچے محبت کرنے والے ہیں تو ان کی سیرت کو پڑھنا بھی ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنا بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ اپنے کیریکٹر کے ذریعے جو تعلیم اور جو انداز زندگی انہوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کا حوصلہ اور جذبہ بھی پیدا کرنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار کلاں کون ہیں۔ اب آپ کی ذات پر بہت چھوٹی سی زبان ہے ہماری، کہاں سرکار کلاں علیہ الرحمت و رضوان کا مقام و مرتبہ، مگر چنندہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اسی بالکل سنجیدگی کے ماحول میں سرکار کلاں علیہ الرحمت و رضوان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض گزار کرنے کی کوشش کر دوں۔ بالکل یہ جرأت و جسارت نہیں ہے مجھ جیسے حقیر و فقیر کے اندر، مگر اسی کام کے لیے کھڑا کر دیا گیا ہے تو تھوڑی بہت ذمہ داری ادا کرنے کی جرأت کر رہا ہوں۔ سرکار کلاں علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس ذات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ کریں، شروع سے ایک ایک جملہ آپ سن لیں، ان کے والد محترم کون ہیں، ان کے دادا جان کون ہیں، پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ جب دادا اور والد کا مقام اتنا اونچا ہے تو پھر پوتے اور بیٹے کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ سید مختار اشرف عرف سرکار کلاں علیہ الرحمت و رضوان کا مقام و مرتبہ، ان کے دادا جان جنہیں حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان کہا جاتا ہے، ان کے صاحبزادے سید احمد اشرف علیہ الرحمت و رضوان جنہیں سلطان الواعظین کہا جاتا تھا، وہ سید احمد اشرف علیہ الرحمت و رضوان جن کے لخت جگر کا نام محمد مختار اشرف ہے۔ یہ کون ہے سید احمد اشرف؟ سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان کے خلیفہ بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ سید احمد اشرف علیہ الرحمت و رضوان ہیں۔ سید مختار اشرف عرف سرکار کلاں، یہ جو نام آپ سنتے ہیں نا، آؤ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سرکار کلاں کی ولادت ہوتی ہے، جب سرکار کلاں دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سید احمد اشرف جو ان کے والد محترم ہیں سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کا پوتا تشریف لایا ہے، آپ اس کے کسی نام کی تجویز فرما دیں۔ تو سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے فوراً فرمایا کہ ان کا نام محمد مختار رکھ دو۔ اتنا جیسے ہی کہا فوراً آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جوڑ لو، اس سے شاید ولادت کا سن بھی نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب امام اہل سنت نے فرمایا کہ محمد مختار رکھو اور جوڑو، جب جوڑا گیا تو سرکار کلاں کا سن ہجری ولادت جو ہے اس آپ کے نام سے نکل آتا ہے، اور 1333 ہجری محمد مختار کے نام سے نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ اشرف سیدی سرکار مخدوم اشرف کا گھرانہ ہے، اس لیے نام کے آگے اشرف بھی لگا دو، تو محمد مختار اشرف نام رکھو اور جوڑو، شاید اس سے سن عیسوی نکل آئے۔ اور جب محمد مختار اشرف جوڑا گیا تو اس سے سن عیسوی بھی نکل آئے۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت نے نام رکھا، ایام گزرنے لگے، چند سال کی عمر ہوئی،
آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا. وصال ہونے کے بعد اللہ اکبر سید محمد کی چھوچھوی عرف محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جو مرید تھے سید احمد اشرف کے، سرکار کلاں کے والد محترم کے مرید تھے، انہوں نے فرمایا بابو دنیا چاہے سمٹ جائے مگر جب تک محمد کی چھوچھوی زندہ ہے اس وقت تک تمہارا چرچا پوری دنیا میں پھیلتا رہے گا. اور دنیا نے دیکھا کہ شرق سے لے کر کے غرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک سرکار کلاں کے ذکر کا جو ڈنکا بجا تو جب آپ نظروں سے دکھ رہے تھے تب بھی بج رہا تھا، آج ہماری ظاہری نظروں سے غائب ہیں تو بھی سرکار کلاں کی عظمتوں کا ڈنکا بج رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو. بچپنے کا زمانہ تھا، مجھے یاد آ رہی ہے وہ بات کہ سرکار کلاں علیہ رحمت و رضوان مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. 8-10 سال کی عمر ہے سیدی سرکار کلاں کی. جب آپ مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اندر تشریف لے گئے، مزار پاک میں اندر جب آپ حاضری دینے لگے، رات کا وقت تھا، سارے لوگ واپس ہو گئے. مجاور نے سوچا کہ اب کوئی نہیں ہے، حضرت ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کونے میں بیٹھ کر کے اپنی گردن جھکائے ہوئے سید مخدوم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے تھے. مجاور نے سوچا کہ اب تو سب لوگ چلے گئے، دروازہ بند کر دیا. دروازہ جب بند کر دیا گیا، رات گزری، رات کے 1-1:30 بجے دروازہ جب بند ہو گیا، سرکار کلاں علیہ رحمت و رضوان نے دیکھا دروازہ بند، تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی. اللہ اکبر. تو آپ نے کیا کیا سنیں. سرکار کلاں علیہ رحمت و رضوان مخدوم پاک کے مزار پاک کے پاس تشریف لے گئے اور سید مخدوم اور سید عبد الرزاق نور العین کے قبر کے درمیان جو جگہ ہے وہاں لیٹ گئے. 2 چادر ادھر سے کھینچی، 2 چادر ادھر سے کھینچی اور اوڑھ کر کے دامن مخدوم میں لے. اللہ اکبر. اوڑھ کے لیٹے. جب رات کا اور حصہ گزرا، پورے کچھوچا مقدسہ میں ہنگامہ ہو گیا کہ مختار اشرف کا پتہ نہیں کہاں چلے گئے. جب یہ خبر آپ کے دادا جان حضرت الشاہ سید علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کے کان تک پہنچی، 10-15 منٹ آپ نے اپنی گردن کو جھکایا، مراقبہ فرمایا. اور مراقبہ فرمانے کے بعد جب آنکھیں کھولی ہیں سید علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان نے تو مسکراتے ہوئے فرمایا گھبراؤ نہیں، میرا پوتا امان کی جگہ پہ ہے، میرا پوتا امان کی جگہ پر ہے. اور جب صبح کو دروازہ کھولا گیا تو سرکار کلاں نے مجاور کو سلام کیا. آپ کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، مگر جب آپ رات بھر دامن مخدوم میں سوئے اور جب آپ نے سلام کیا مجاور حیران رہ گیا. آپ تو پہلے اتنا کم بولتے تھے کہ لوگ آپ کو گونگا تک کہنے لگے تھے. حضرت موجود ہیں، آپ کو مجھ سے کہیں بدرجہ زیادہ حضرت کی زندگی کا پتہ ہے، آپ کو لوگ گونگا بھی کہنے لگے، اتنا کم بولتے تھے، لکنت تھی سرکار کلاں کی زبان میں. مگر صبح کو دروازہ کھلا ہے اور جب آپ نے سلام کیا اس وقت سے سرکار کلاں نے جو بولنا شروع کیا تو زندگی کی آخری سانس تک بولتے رہے. اللہ اکبر. وہ سرکار کلاں اور دادا جان کی بات آ گئی تو یقیناً درخت کے بارے میں تھوڑی گفتگو کرنی ہی چاہیے. آنکھ بند کر کے جو مراقبہ کیا، پھر آنکھیں کھول کر کے حضرت شاہ سید علی حسین اشرفی میاں نے جب کہا کہ پوتا امان کی جگہ میں ہے، تو میں اس پر ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہی سید علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان ہیں جن کا مقام و مرتبہ کہ سیدی سرکار اعلی حضرت
امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مارہرہ مقدسہ کی سرزمین پر سید آل رسول احمدی علیہ الرحمت و رضوان نے فرمایا احمد رضا دلی چلے جاؤ، توجہ سے سننا، دلی چلے جاؤ، محبوب الہی کی بارگاہ میں جاؤ، ان کی مسجد میں منبر کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہیں، انہیں عزت کے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ۔ سیدی سرکار اعلی حضرت کہاں مارہرہ مطہرہ، اس وقت دلی کا سفر، پیر کا حکم تھا، حاضر آ گئے۔ اور جب حاضر آئے محبوب الہی حضرت سید نظام الدین علیہ الرحمت و رضوان کے روضہ پاک سے متصل مسجد میں جب حاضر ہوئے، جہاں بتایا گیا وہاں نظر ڈالی تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو قبلے کی طرف اپنا رخ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ قریب تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد بصد ادب عرض کیا، حضور آپ کا بلاوا آیا ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ جیسے ہی اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان نے یہ جملہ سنا، سر اٹھا کر کے فرمایا اچھا مارہرہ سے آئے ہو، مارہرہ مقدسہ سے آئے ہو، بھیجنے والا جان رہا ہے کہ میں نے کہاں بھیجا، مگر جس کے پاس بھیجا گیا ہے وہ جان رہا ہے کہ میرے پاس کس کو بھیجا گیا ہے، اور وہ یہ بھی جان رہا ہے کہ کس لیے بھیجا گیا۔ سید آل رسول احمدی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا ان کی کچھ امانتیں ہیں جو مجھے ان کے سپرد کرنی۔ اللہ اکبر۔ اور جب علی حسین سید علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ نے اپنا چہرہ اٹھایا، اللہ کی عزت کی قسم، حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان فرمایا کرتے تھے کہ جنہوں نے سرکار غوث پاک کو خواب میں دیکھا، میں ابو الفیض سیدی سرکار حافظ ملت علیہ الرحمہ کی بات کر رہا ہوں، فرماتے تھے جنہوں نے غوث پاک کو خواب میں دیکھا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ غوث پاک کیسے تھے تو وہ کہتے تھے اگر غوث پاک کو دیکھنا ہے تو سید علی حسین اشرفی میاں کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، وہ علی حسین سید علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان جب چہرہ اٹھایا اور آپ کے چہرے پر کس کی نظر پڑی؟ مجدد اعظم کی، امام اہل سنت کی۔ تو میرے امام کا قلم اٹھا اور سرکار اعلی حضرت نے جب قلم چلایا، وہ قلم جس قلم کو وقت کی دولت نہ خرید سکی، وہ قلم جس قلم کو وقت کی امیری نہ خرید سکی، وہ قلم جس قلم کو وقت کی حکمرانی نہ خرید سکی، وہ قلم جس قلم کو دنیا کی جاہ و حشمت نہ خرید سکی، وہ قلم جس قلم کو چند جملے تعریف کے لیے چلنے کے لیے اپنے وقت کے صاحب ثروت نے عریضہ بھیجا تھا تو میرے امام نے لکھا تھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہیں، سبحان اللہ، جسے کوئی خرید نہ سکا۔ جب وہ قلم اٹھا تو میرے امام نے لکھا اے اشرفی یہ رخت، سبحان اللہ، حسن خوباں، اشرفی یہ رخت آئی نئے حسن خوباں، اے نظر کر دو پرورد اے سر محبوباں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ لکھتے ہیں میرے امام کہ اے علی حسین اشرفی میاں، آپ کا چہرہ تو خوبیوں اور حسن و جمال کا آئینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں رک کر کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، آپ کا چہرہ حسن و جمال کا آئینہ ہے، آپ کو 3 محبوبوں نے پالا بھی ہے اور آپ کے اوپر 3 محبوبوں کی نظر بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے وہ؟ سیدنا شاہ سید علی حسین اشرفی میاں کو
سرکار غوث اعظم نے پالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک محبوب، دوسرے محبوب سیدنا شاہ سید علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ کو محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے پالا. سبحان اللہ. اور تیسرے محبوب سیدنا طارق السلطنت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے پالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تین محبوبوں کے پروردہ ہیں آپ. وہ علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان جن کا مقام یہ کہ جمعہ کا دن تھا، وضو فرما رہے تھے آپ. وضو فرماتے فرماتے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. مرید ایک سامنے کھڑے تھے، کہا حضور آپ کی آنکھوں سے آنسو اچانک. سید علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان نے فرمایا، آسمان کی طرف نظر کی تھی، نیچے کیا، فرمایا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے. جمعہ کا دن سفر کی 25 تاریخ تھی. فرمایا میں نے ابھی دیکھا ہے کہ قطب الارشاد کا جنازہ ملائکہ اٹھائے لیے جا رہے ہیں. وہ کون تھے؟ اس وقت بریلی شریف میں سرکار اعلی حضرت کا وصال ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں کی چوچا مقدسہ میں سید علی حسین اشرفی میاں کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ قطب الارشاد کا جنازہ ملائکہ اٹھائے لیے جا رہے. آنکھیں اشکبار ہو گئیں. کیسا تعلق تھا ہمارے اکابرین کا، کیسا ربط تھا ہمارے اکابرین کا. بے شک. ایک دوسرے کے دل میں کیسی اخوت و مروت و محبت تھی ہمارے اکابرین کی. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ علی حسین اشرفی میاں جن کے پوتے ہیں سرکار کلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے حضرت علامہ سید اشرفی میاں علیہ الرحمہ کا، وہ سرکار کلام. اللہ اکبر. اگر ان کے حوالے سے میں باتیں عرض کرتا ہوا چلوں، مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے اس سلسلے میں. سرکار اعلی حضرت علی الرحمہ نے سید علی حسین اشرفی میاں کو کیا فرمایا؟ اے نظر کر دو پروردہ سہ محبوبہ. آپ پر 3 محبوبوں کی نظر، مگر سرکار کلاں علیہ الرحمہ کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سرکار کلاں پر 4 محبوبوں کی نظر. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 محبوب تو حضور سید اشرفی میاں کے وجود کے اندر موجود تھے، اور حضرت علامہ شاہ سید علی حسین اشرفی میاں خود اللہ کے محبوب. بے شک. تو ان 4 محبوبوں نے سرکار کلاں کو پالا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون اندازہ لگائے کہ سرکار کلاں کی عظمتیں کیا ہیں. اور ایک بات یاد رکھ لیں، اس خانوادے کا ہر فرد سرکار کلاں ہے. سنیے میرے آخری جملہ سنیے گا جب فیصلہ کیجیے گا. اس خانوادے کا ہر فرد کیا ہے؟ سرکار کلاں ہے. سرکار کلاں ہے ہمارے لیے. بے شک حق ہے. لیکن ان آقاؤں نے اپنے درمیان جسے سرکار کلاں بنایا ہو اس کا مقام کیا ہو؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور سرکار کلاں، فیضان حضور سرکار کلاں. آپ اندازہ کریں عزیزان ملت اسلامیہ، بارگاہ مخدوم پاک سے انہیں کیا ملا ہے. حضرت سید عبد الرزاق نور العین کے بغل میں آرام فرمانے سے انہیں کیا ملا ہے. مجھے مخدوم پاک کی عطا کے حوالے سے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب آپ والی کانپور کے ساتھ کچوچھا مقدسہ کی سرزمین پر تفریح کے لیے تشریف لائے تھے، تو جو علاقہ جہاں آج سید مخدوم کا مزار پاک ہے، جہاں نیر شریف ہے، وہاں صرف یوگی رہا کرتے تھے، صرف جوگی رہا کرتے تھے. اللہ اکبر. جو اپنے جادوؤں کے ذریعے، اپنے کتھاؤں کے ذریعے لوگوں کو مائل کیا کرتے
کرتے تھے. جب سید مخدوم وہاں جلوہ فرما ہوئے ہیں, نگاہ ڈالی تو جگہ بڑی اچھی لگ گئی انہیں. والی کانپور سے کہا کہ یہ جگہ مجھے چاہیے, یہ جگہ ہمیں چاہیے. چونکہ وہ روایت بھی میں عرض کر دوں یہاں پر کہ حضرت سید مخدوم جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے, سید علاء الحق والدین پنڈوہوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں, تو ہم نے یہ تاریخ اور یہ روایتیں پڑھی ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد نے جہاں بہت کچھ دیا, ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ہتھیلی پر کچھوچھا مقدسہ کا نقشہ بھی دکھا دیا تھا. یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو جانا ہے, یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو آرام کرنا ہے. جب جیسے ہی اس جگہ پہ نگاہ پڑی ہے, وہ نقشہ یاد آ گیا ہے. والی کانپور سے کہا مجھے یہ جگہ چاہیے, تو والی کانپور نے کہا تھا کہ یہ جگہ تو یوگیوں کی ہے, یہاں یوگیوں کا قبضہ ہے, یہ اتنی آسانی سے خالی نہیں کریں گے. سید مخدوم بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر. جب یوگی آئے کہا اٹھیے, سید مخدوم بیٹھے ہوئے ہیں. یوگیوں نے کہا اچھا ایسے نہیں, پھر مقابلہ کرنا پڑے گا. اللہ اکبر, مقابلہ کرنا پڑے گا. مقابلے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں. یوگیوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے. تو سید مخدوم نے کہا تھا کہ ہم جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اس گھر والوں کی شان نہیں ہے کہ تم جیسوں سے مقابلہ کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, حق ہے. تم سے مقابلہ ہم کریں, تم سے مقابلہ وہ کرے گا جو آج ہی مجھ سے مرید ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ سے, کون مقابلہ کرے گا؟ جو آج ہی مجھ سے مرید ہوا ہے. سید مخدوم نے ان کا نام جمال الدین رکھا اور پہچان کے لیے انہیں جمال الدین راوت کہتے ہیں تاکہ جانا جا سکے. کہا جمال الدین مقابلہ کرو. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں ابھی مرید ہوئے ہیں وہ, مگر اتنی ہی دیر میں سید مخدوم نے اپنے مرید کو کیا کیا نوازا, کیسا نوازا, سبحان اللہ, کتنا نوازا. سبحان اللہ, سبحان. یوگیوں کا بھی طریقہ تھا کہ جنگلوں میں رہ کر کے اپنے گرنتھ پڑھ پڑھ کر کے اپنی مالائیں جپ جپ کر کے کچھ طاغوتی طاقتوں کے وہ حامل ہو جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, چیوٹیوں کا ایک بہت بڑا غول بنا کر پہلے بھیجا. جمال الدین راوت نے فیضان مخدوم سے سب کو ملیا میٹ کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے بعد شیرنیوں کا غول بنایا, کثیر تعداد میں شیرنیاں سید مخدوم اور جمال الدین راوت کی طرف بڑھنے لگیں. مگر سید مخدوم کے اس پروردہ نے ایک دن کے اور ایک نظر سے پائے ہوئے فیضان کی بنیاد پر ایک ہی نظر میں ساری شیرنیوں کو واپس کر دیا. جب دیکھا کہ اب یہاں کامیاب نہ ہوئے تو یوگی نے اپنا ڈنڈا ہوا میں پھینکا تو اڑنے لگا. جمال الدین راوت نے فوراً کہا کہ سید مخدوم کا عصا لایا جائے. اللہ اللہ, سید مخدوم کا عصا لایا گیا. اور جب سید مخدوم پاک کا عصا ہوا میں انہوں نے پھینکا تو وہ اس کے اوپر جا کر اس کے عصا کو مارتے مارتے لا کر اس کے قدموں میں ڈالا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسے ہی اس یوگی نے دیکھا تو جمال الدین راوت کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ ہم ہار گئے, تم جیت گئے. سبحان اللہ, سبحان. بات یہی ختم نہیں ہوئی, اب جو کہنا ہے سنو کہ سید مخدوم پاک نے تھوڑی دیر میں جمال الدین راوت کو جو فیضان عطا فرمایا, اس فیضان کی بنیاد پر اپنے وقت کے بڑے یوگی کو جمال الدین راوت نے قدم مخدوم میں لا کے ڈال دیا. اور صرف قدم مخدوم میں نہیں ڈالا, بلکہ جب یوگی شکست خوردہ ہو گیا تو کہنے لگا اب دیر مت کیجئے, کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر لیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. اس کے جتنے ہم نوا تھے تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت 500 یوگیوں نے حضرت مخدوم پاک کے ہاتھ پر اسلام کے دامن سے وابستہ کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مخدوم اشرف. آپ اندازہ کریں, یہ ایک نظر کا کمال ہے, یہ ایک نظر کا کمال ہے.
اور جانتے ہو ایک چیز یہاں چھوٹ رہی ہے، میں عرض کر دوں کہ جمال الدین راوت کو جو یہ فیضان ملا تھا کیسے ملا تھا معلوم ہے؟ جمال الدین راوت نے سید مخدوم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا، حضور ان یوگیوں سے مقابلہ میں کیسے کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ تو اس وقت سید مخدوم پاک جو ہے پان سے بڑی محبت فرماتے تھے، آپ پان کھایا کرتے تھے۔ مخدوم پاک نے قریب بلایا اور بلا کر کے اپنے منہ میں، ان کے منہ میں جو پان کے کچھ چیزیں موجود تھیں، جمال الدین سے کہا منہ کھولو اور پان کا کچھ گلگلہ ان کے منہ میں ڈال دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ منہ میں کیا ڈالنا تھا، یہ کوئی بنارسی ہندوستانی ایسے ویسے پان، وہ مخدومی پان تھا، مخدومی پان۔ جمال الدین راوت کے منہ میں جب وہ پڑا تو 500 یوگیوں کو مخدوم پاک کے قدموں میں جھکا دیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ جب ایک پان جو منہ سے صرف منہ میں چلا گیا، اس کے فیضان کا یہ عالم ہے، تو سید شاہ عبد الرزاق نور العین سے ہوتے ہوئے سرکار کلا کی رگوں میں جو مخدوم پاک کا خون دوڑ رہا ہے، اس کے فیضان کا اندازہ کون لگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق ہے حق ہے۔ سید عبد الرزاق نور العین علیہ الرحمت و رضوان یہ مخدوم پاک کے بھانجے ہوتے، اور وہیں سے پھر سلسلہ چلا ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو سرکار کلا علیہ الرحمت و رضوان کی ذات بڑی عظیم ہے۔ یہی نہیں، ایک ایک چیز پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں، اب تو میدان خطابت میں بڑے مختلف انداز کے خطبہ کا بول بالا ہے، مگر سرکار کلا کا آپ خطاب سماعت کر لیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار کلا علیہ الرحمت و رضوان جب خطاب فرماتے تھے تو ایسے علمی نکات اتنے سادے انداز میں بیان فرما دیا کرتے تھے کہ عوام سن کر کے اس کی روح مچل جایا کرتی تھی۔ گجرات کی سرزمین پر حضرت کا ایک خطاب تھا، آپ نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی کتابیں موجود ہیں، جتنے لٹریچر موجود ہیں، آپ اچھی سے اچھی کتاب کو اٹھا کر کے پڑھیں، ایک بار آپ پڑھیں گے مزہ آئے گا، دوبارہ پڑھیں گے اس سے کچھ کم مزہ آئے گا، لیکن تیسری چوتھی بار شاید آپ کو پڑھنے کا جی نہ کرے۔ لیکن قرآن اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے، جتنی بار پڑھو مزہ اتنا زیادہ آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہنے کے بعد سرکار کلا نے فرمایا کہ جانتے ہو ایسا کیوں ہے؟ اللہ اللہ، جانتے ہو ایسا کیوں ہے کہ کوئی بھی لٹریچر، کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے پڑھو، طبیعت پیچھے ہوتی جاتی ہے، جتنی بار پڑھو طبیعت کا میلان کم ہوتا ہے، مگر قرآن کو جتنی بار پڑھتے جاؤ شغف بڑھتا چلا جاتا ہے، شوق اور جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، اپنے گھر والوں سے دور ہوتا ہے، ماں باپ سے دور ہوتا ہے، کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں، جب انسان دور ہوتا ہے اپنے گھر والوں سے تو گھر والوں سے تو ملاقات نہیں ہوتی کہ دل کو سکون مل جائے، ماں سے ملاقات نہیں کہ دل کو سکون مل جائے، والد سے ملاقات نہیں کہ دل کو سکون مل جائے، لیکن اگر اچانک ماں کا خط آ جائے، سبحان اللہ سبحان اگر اللہ۔ باپ کا لیٹر آ جائے، تو ایک بیٹا دور رہ کر جب ماں کا خط پڑھتا ہے بڑا سکون ملتا ہے اس کے دل کو، پھر چند دن گزرتا ہے ماں کی یاد ستاتی ہے، پھر خط کھول کے پڑھتا ہے اور سکون ملتا ہے اس کو، جتنی بار پڑھتا ہے اسے اور زیادہ سکون ملتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سرکار کلا فرماتے ہیں کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں یہ ہمارا وطن نہیں، یہ ہماری جگہ نہیں ہے، یہ ہماری اصلی منزل نہیں ہے، ہمیں تو پشت آدم میں رکھ کر جنت میں پیدا کیا گیا، بے شک بے شک۔ جنت ہمارے لیے رب نے بنایا، اور جب ہم اپنی اصلی منزل چھوڑ کر یہاں آ گئے، ہم بے قرار ہیں،
ہم بے چین ہیں، ہمیں سکون نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے بطور پیغام ہمارے سکون کے لیے اپنا کلام عطا فرما دیا ہے، تاکہ تم پڑھتے چلے جاؤ اور تمہیں سکون حاصل ہوتا چلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ اکبر! کیا ذات ہے سرکار کلاں، کیا مرتبہ تھا سرکار کلاں کا۔ چہرہ دیکھو، اللہ کی عزت کی قدم حدیث پاک کی مکمل تفسیر نظر آتی ہے۔ جب میرے آقا نے صحابہ سے کہا تھا ہل ننبئکم بخیارکم، کیا ہم تم سے تمہارے درمیان بہتر لوگوں کے بارے میں نہ بتا دیں؟ تو صحابہ نے عرض کی تھی آقا بتا دیا جائے، تو میرے آقا نے فرمایا تھا یہ وہ لوگ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم ان کا چہرہ دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، جب دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ سرکار کلاں کو جنہوں نے دیکھا، آنکھوں میں سرما، سینے بھر کر کے داڑھی، وہ حسین چہرہ کہ جب دیکھو تو ایسا لگتا تھا کہ چاندنی رات میں چاند چہرے سرکار کلاں کو سلامی پیش کر رہا ہے، ایسا لگتا تھا دن کے اجالے میں سورج کی کرنیں سرکار کلاں کے چہرے کو سلامی پیش کر رہی ہیں، ایسا لگتا تھا کہ ستارے آسمان پہ نکل کر کے سرکار کلاں کے حسن کو سلامی پیش کر رہے ہیں۔ واہ اللہ، حق ہے، حق ہے۔ سرکار کلاں کا وہ حسن تھا سرکار کلاں کا، عمر ہونے کے بعد حسن کا یہ عالم تھا کہ نوجوانوں کا حسن بھی ان کے حسن تلے قدم بوسی کرتا نظر آتا۔ تو آپ سوچیں پھر بچپنے اور جوانی کا عالم کیا رہا ہو۔ اور سرکار کلاں کی عظمت کے حوالے سے حضرت کے توسط سے بہت بڑی بات عرض کر دوں، سطح ذہن پہ ابھر گئی ہے۔ دیکھو اصل پیر وہ ہے نا، مطلب مرتبے کے اعتبار سے مرتبے تو بلند ہوتے ہی ہیں، ایک سے دوسرے کے اونچے ہوتے ہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن وہ پیر اونچا مرتبہ رکھتا ہے سب سے زیادہ جس پیر کے گھر والے ان کے مرید ہوں۔ نقطہ ذہن میں رکھنا، جس پیر کے گھر والے ان کے مرید ہوں۔ باہر تو بڑے بڑے جبہ و دستار میں پیر نظر آئیں گے، مگر گھر میں بیٹا گالی دے رہا ہے، بہو شکوا کر رہی ہے، بیوی نہ جانے کیا کہہ رہی ہے، مگر سرکار کلاں وہ تھے، میں اور جملے نہیں کہوں گا، سرکار کلاں وہ تھے کہ آپ کی پہلی بیوی بھی آپ کی مریدہ، آپ کی دوسری بیوی بھی آپ کی مریدہ، آپ کے سارے بچے آپ کے مرید، اور یہی نہیں، سن لو اس وقت جو شیخ الاسلام ہیں سید مدنی میاں دامت ظلہ علینا، وہ بھی سرکار کلاں کے مرید، حضور غازی ملت بھی سرکار کلاں کے مرید، اور یہی نہیں، غازی ملت کی بیوی بھی سرکار کلاں کے مرید۔ یہ بھی سن لیں آپ۔ میں ایسی بے شمار باتیں ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے۔ سرکار کلاں کی ذات وہ ہے، کون بتائے کہ سرکار کلاں کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کرے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک نبی کی ان آل اور گھر والوں کے دامن سے وابستہ رہیں۔ اور ایک بات میں بتا دوں، بہت سے لوگوں کو شوق ہے کہ ہم سرکار کلاں بن جائیں، بہت لوگوں کو شوق ہے۔ میرے حسین نے کربلا میں ایک خطبہ دیا تھا، جب علی اصغر بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، امام قاسم بھی شہید ہو گئے، سارے امام حسین کے گھر والے شہید ہو گئے امام زین العابدین کو چھوڑ کر۔ اور جب میرے حسین میدان کربلا میں آئے تو تلوار اٹھانے سے پہلے میرے حسین نے خطبہ دیا تھا، اے کربلا والو، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ میں علی کا لاڈلا ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا ہوں۔ عقل حیران تھی کہ حسین نے یہ کیوں کہا، امام حسین نے یہ کیوں نہیں کہا اے کربلا والو کیا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں بڑی نمازیں پڑھنے والا ہوں، میں رات بھر قیام کرنے والا ہوں، 25 حج پیدل کرنے والا ہوں، صدقہ و خیرات کثرت سے کرنے والا ہوں،
اے میرے نبی کے نواسے، آپ نے اپنے اس عمل کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ نسبت کا تذکرہ کیوں کیا؟ عمل کا کیوں نہیں کیا؟ اگر میرے حسین نے کربلا میں نماز گنائی ہوتی، صدقہ گنایا ہوتا، حج گنایا ہوتا، تو یزیدی لشکر کی طرف سے بھی آواز اٹھ گئی ہوتی، حسین سجدہ صرف تم ہی نہیں کرتے، سجدہ ہم بھی کرتے ہیں، حج صرف تمہارے ہی پاس نہیں، حج ہمارے پاس بھی ہے، صدقہ و خیرات ہم بھی کرتے ہیں، حسین کے برابر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے۔ میرے حسین نے یہی تو بتایا کہ میں نے نماز اس لیے نہیں کہا کہ نماز کا دعویٰ تم بھی کر سکتے ہو، روزہ اس لیے نہیں کہا روزے کا دعویٰ تم بھی کر سکتے ہو، میری برابری کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کا دعویٰ تم بھی کر سکتے ہو، لیکن میری برابری کا خیال ذہن میں لانے والوں، مجھے بتاؤ علی جیسا باپ کہاں سے لاؤ گے؟ فاطمہ جیسی ماں کہاں سے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا۔ اب میں یہیں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے پروپیگنڈا کرنے والے جاہل مریدوں کے ذریعے اپنے آپ کو سرکار کلا کہلانا چاہے تو تم سب کچھ سامنے رکھ کے کہلوا تو سکتے ہو، مگر علی حسین جیسا دادا کہاں سے لاؤ گے؟ سید احمد جیسا باپ؟ حق ہے، حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور سرکار کلا۔ بتاؤ، اس لیے کچھ کہنے سے پہلے سوچ لینا، بلکہ کہنا تو دور ہے، ذہن میں کچھ تصور لانے سے پہلے بھی سوچ لینا۔ عزیزان گرامی، اب اس قریباً سوا گھنٹہ میں نے گفتگو کر لی ہے، بس 2-4 منٹ ایک پیغام دے دیتا ہوں۔ عرس سرکار کلاں کے باب میں عمل کریں گے انشاءاللہ سے؟ انشاءاللہ۔ میری عادت رہی ہے، میں کوشش کرتا ہوں آج اس ملک میں بڑے ہی کشمکش کے ماحول سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یقیناً یہ جمہوری ملک ہے، کسی بھی غلط آئین اور قانون کے خلاف احتجاج کرنا ہمارا بنیادی اور دستوری حق ہے۔ مگر میں ایک بات پوچھتا ہوں، ہم نے اپنی گھر کی ماؤں اور بہنوں کو شاہین باغ کے نام پر میدان میں بھیج تو دیا، مگر کبھی سوچا ہے کہ جو جانے اور آنے کا انداز ہے، وہاں جانے کے بعد جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا ہر کام مصطفیٰ پیارے کی شریعت کے اور ان کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس اسلام کے قانون کی حفاظت کے لیے حسین نے کربلا میں سب کچھ لٹا دیا، خیمہ حسینی جلایا یزیدیوں نے، زینب نے، مگر پھر بھی اپنے کاندھے سے دوپٹہ سرکنے نہیں دیا۔ جس اسلام کے قانون کو بچانے کے لیے بدر و احد کے میدان سے لے کر کے تمام غزوات میں پیغمبر اعظم نے شریک ہو کر کے صبح قیامت تک کے کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام کا پرچم کس انداز میں لہرانا چاہیے، یہ حوصلہ دیا۔ سنجیدگی سے بتانا، اتنے تمام احتجاجات کے باوجود کیا اسی اجتماع کے ساتھ ہم نے اللہ کے گھر میں اکٹھا ہو کر کے کبھی اپنے سر کو جھکایا؟ کڑوی بات لگے گی، مگر یہ میری عادت میں شامل ہے۔ کیا کریں، اس بات سے مقصود ہے اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر خانہ خدا میں ایک آل رسول کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے پہلے سیکھ لو، اور سیکھنے کے بعد 40 دن بلا ناغہ تم رب کی بارگاہ میں جماعت سے حاضر ہو کر سجدہ کرو، اور اپنا دستے دعا اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں وقت کی ظالم حکومت سے نجات پانے کے لیے 2 قطرہ آنسو کے بہا دو، پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسی حفاظت کرتی ہے تمہاری۔ وہ مولا جس نے سمندر میں ڈبو کر کے فرعون کو انجام تک پہنچا دیا، وہ کریم جس نے لنگڑے مچھر سے نمرود جیسے ظالم کو تباہ کر دیا،
تو یہ حکومت کہاں کی؟ لیکن ایک عمل بتاتا ہوں، آخر میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے آپ فرائض کی پابندی کریں۔ محبت کرتے ہیں سرکار کلاں سے؟ کتنے لوگ ذرا مجھے بتائیں نا، آپ سب کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کلاں علیہ الرحمت و رضوان نے ایک وقت کی نماز کبھی چھوڑی ہوگی؟ بتا دیں۔ نہیں، پھر یہ محبت کیسی ہے؟ سرکار کلاں کو یہ حوصلہ کہاں سے ملا؟ ان کے والد، ان کے دادا، ان کے گھرانے سے ملا، اور جو اس گھرانے کی اصل ہیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! کیسے یہ باتیں کہوں میں؟ رات رات بھر میرے مصطفیٰ کھڑے رہتے تھے نا، رات رات بھر۔ ام المومنین ماں عائشہ، ہم سب کی ماں، آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، اللہ کے حبیب آپ رات بھر کھڑے رہتے ہیں، پیر سوج جاتے ہیں آپ کے۔ تو میرے آقا کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر! نبی کہہ رہے ہیں، وہ اللہ جو اپنے محبوب کی زبان سے پورے بندوں کو یہ تعلیم دے رہا تھا۔ جب مکے سے ہجرت کر کے میرے آقا مدینے تشریف لائے تو عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دیکھا کہ لوگ آقا کی بارگاہ میں جوک در جوک جا رہے ہیں، کہنے لگے، وہ خود فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں جا کے دیکھوں کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ کہتے جب میں گیا تو دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ ہے اور جا کے لوگ ان کے ارد گرد بیٹھ رہے ہیں۔ تو جب میں پہنچا تو وہ اپنے ماننے والوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ میرے آقا کیا کہہ رہے تھے سن لو۔ میرے آقا کہہ رہے تھے افشوا السلام، اے میرے غلاموں سلام پھیلایا کرو۔ دوسری تعلیم وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ تیسری تعلیم وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب سارے لوگ سو رہے ہوں تو تم اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرو۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن سلام کہ یہ 3 بول تھے محمد عربی کے، انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، مگر یہ 3 بول اتنے پیارے تھے کہ ان کی زبان سے نکلے اور میرے سینے میں ہدایت کا تیر بن کر کے پیوست ہو گئے۔ میں قدم ناز مصطفیٰ میں گرا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اتنے بڑے عالم یہودیوں کے وقت ہوتا تو میں بتاتا یہ کتنے بڑے عالم تھے، لیکن نہیں۔ تو نبی نے کیا کہا کہ جب دنیا سو جائے تو تم اٹھ کر کے نماز پڑھو۔ وہی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جب قیام کرتا تھا، اللہ کا پیغمبر، قیام کا عالم یہ تھا، قیام کی طوالت کا عالم یہ تھا کہ کسی بندے کو نہیں، کسی امتی کو نہیں، کسی انسان کو نہیں، بلکہ خالق کائنات کو جبریل امین کو بھیج کر کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ اکبر! کیا روکتے کھڑے نہیں ہو جاتے؟ پیغمبر رات بھر کھڑے ہیں، رب کہہ رہا ہے اے چادر والے راتوں کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑا، اور تھوڑا کہہ کر کے مولا چپ نہ ہوا، تھوڑے کی تشریح بھی کر دی، نصفہ محبوب آدھی رات کھڑے ہو جایا کرو، اوین قسمن ہو یا آدھی رات سے بھی کم کھڑے رہا کرو، اور زید علیہ محبوب چاہو تو آدھی رات سے تھوڑا زیادہ کر لیا کرو، مگر رات بھر مت کھڑے رہا کرو۔ جب یہ آیت اتری ہے مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں تو آقا کریم نے گویا رب سے سوال کیا تھا، عریضہ پیش کیا تھا، مولا تم میری زبان سے اپنے بندے کو تعلیم دیتا ہے کہ جب دنیا سو جائے تو تم اٹھ کے نماز پڑھا کرو، اور جب میں راتوں کو تیرے لیے قیام کرتا ہوں تو تم مجھ سے کہتا ہے کہ پوری رات قیام نہ کرو محبوب، آدھی رات بات کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو رب کہتا ہے محبوب پتہ نہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس لیے کہ محبوب تمہیں دن میں اور بھی بہت سے کام کرنے ہوتے۔ اللہ سوچا ہے کبھی کون کھڑا ہو رہا ہے رات بھر سوچا ہے کبھی سے؟ جس کی ادا کو مولا نے نماز بنایا ہے، جن کی اداؤں کو مولا نے عبادت کا لباس پہنایا ہے، پورے 30 پارے پڑھ لو قرآن کے الٹ کر کے، کہیں تمہیں انداز قیام نہیں ملے گا، تمہیں انداز رکوع نہیں ملے گا،
تمہیں قاعدے میں بیٹھ کر کے تشہد پڑھنے کا طریقہ نہیں ملے گا، تمہیں رکعتیں نہ ملے گی، نماز پڑھو یہ حکم تو ملے گا، پڑھنے کا طریقہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمہیں ملے گا۔ وہ محبوب رات رات بھر کھڑا ہے، رب کو کہنا پڑ رہا ہے، اور ہم نعرہ لگانا ہو تو پورا علاقہ گونج جائے نعرہ رسالت سے، اور جب نبی کی سنتوں پر عمل کی بات آئے تو نہایت کرے۔ خدا را عمل کرو اے سنی مسلمانوں، جذباتی زندگی سے باہر آؤ، عمل کے میدان میں اترو، اور یہ یاد رکھ لو جب فرائض و واجبات کے پابند بن جاؤ تو میں تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں، کثرت کے ساتھ تم استغفار کیا کرو۔ کثرت کے ساتھ کیا کیا کرو؟ استغفار کیا کرو۔ استغفار کی برکت کیا ہوگی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بس اپنی گفتگو ختم کر دوں، شاید کچھ لوگ عامل ہو جائیں اس کے۔ جب تم استغفار کرو گے کثرت کے ساتھ تو یاد رکھو حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان کی قوم ان کے پاس آئی جب مال تباہ ہو گئے تھے، کھیتیاں سوکھ گئی تھیں، باغات تباہ و برباد ہو گئے، نہریں سوکھ گئیں، عورتوں کی گود میں اولادیں نہیں آ رہی تھیں۔ اس وقت جناب نوح کی قوم نے کہا تھا کچھ تو کیجئے، تو اللہ کے پیغمبر نے انہیں تعلیم دی تھی، قرآن کہہ رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جناب نوح نے کہا تھا چاہتے ہو کہ تمہیں مال مل جائے، بارش برسے، نہریں جاری ہو جائیں، باغات ہرے بھرے ہو جائیں، گود میں اولادیں نظر آئیں، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اور جب وہ بخش دے گا تو یرسل السماء علیکم مدرارا، برسنے والا وہ بادل تم پر بھیج دے گا، یمددکم باموال و بنین، مال اور بچوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، وہ تمہیں باغات بھی عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں بھی جاری فرمائے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے کہا۔ اب میں تمہیں بتا دوں کہ استغفار سے ملتا کہ امام احمد ابن حنبل کا زمانہ تھا، ہو گیا 2-3 منٹ کی بات، امام احمد ابن حنبل کا زمانہ تھا، عمر ہو چکی تھی 55-60 سال کے قریب، ایک علاقے سے گزر رہے تھے، اللہ کا گھر سامنے آیا، تھکاوٹ محسوس ہوئی، سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں صحن میں۔ جب صحن میں آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو مسجد کا خادم پہچانتا نہیں تھا کہ یہ امام احمد ابن حنبل ہیں، کہا یہاں آپ آرام نہیں کر سکتے۔ امام احمد ابن حنبل کافی تھکے ہوئے تھے، کئی بار ارادہ کیا مگر وہ اٹھا دیتا تھا، جب وہ تھوڑا کنارے گیا آپ نے اپنے ہاتھ کا سہارا لیا، فرش زمین پر صحن میں لیٹ گئے، جب وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا اس نے ہاتھ پکڑ کر کے اٹھایا اور گیٹ کے باہر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سامنے ایک نان بائی کی دکان تھی، وہ دیکھ رہا تھا، وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ امام احمد ابن حنبل ہیں۔ آیا جب مسجد کے گیٹ کے باہر دیکھا کہ اسے انہیں کر دیا گیا، آیا کہا آپ بزرگ ہیں آرام کرنا چاہتے ہیں، چلیے آپ میری دکان میں آپ کے لیے انتظام کر دیتا ہوں۔ لے کر کے گیا، ایک جگہ بنائی کہاں آپ یہاں آرام کر لیں، وہاں ان کو لٹانے کے بعد اپنے کام میں لگ گیا وہ نان بھائی، آٹا گوندھ رہا ہے استغفار پڑھ رہا ہے، روٹیاں ڈال رہا ہے استغفار پڑھ رہا ہے، چل رہا ہے استغفار پڑھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے استغفار پڑھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے استغفار پڑھ رہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اس کا یہ سارا عمل دیکھ رہے ہیں، رہا نہیں گیا، اٹھ کر کے بیٹھے اور فرمایا اے نان بھائی ادھر آ، تو چلتا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے، بیٹھتا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے، اٹھتا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے، آٹے گوندھ رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے، روٹیاں ڈال رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے، اچھا یہ بتا استغفار پڑھنے کی وجہ سے تجھے کچھ ملا بھی ہے؟ تو نان بھائی نے کہا تھا اے آنے والے میں آپ کو کیا بتاؤں، آج تک میں نے اپنے دل میں جتنی بھی آرزویں پیدا کی ہیں، جتنی بھی تمنائیں میرے دل میں آئی ہیں، بغیر مانگے اللہ نے استغفار کی برکت سے سب پوری فرما دیا۔ کبھی میں نے سوال ہی نہیں کیا ہے مولا کی بارگاہ میں۔ امام احمد ابن حنبل مچل گئے اور ارشاد فرماتے اچھا یہ بتا، وہ جانتا نہیں کہ امام احمد ابن حنبل ہے، وہ کہتا ہے، وہ امام احمد ابن حنبل فرماتے اچھا یہ بتا کوئی ایک تو چیز ایسی ہوگی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہو اور تجھے امید ہو کہ استغفار کی برکت سے پوری ہو جائے گی؟ تو اس نان بھائی نے کہا تھا ہاں ایک چیز، ایک خواہش، ایک تمنا، ایک آرزو رہ گئی ہے میرے دل کے اندر جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا مولا اسے ضرور پوری فرمائے گا۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کون سی تمنا ہے وہ؟ تو اس نان بھائی نے کہا تھا وہ تمنا یہ ہے کہ میں آنکھ بند ہونے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے، میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے احمد ابن حنبل کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، جیسے ہی اتنا کہا
امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارشاد فرمایا نان بھائی سن، تیرے استغفار کی کثرت اور اس کی برکت کی وجہ سے اللہ کی رحمت نے احمد ابن حنبل کو گھسیٹ کے تیرے دروازے تک پہنچا دیا ہے. دیکھ احمد ابن حنبل میں ہوں، زیارت کر لے. میرے سنی مسلمانوں، پابندی کرو فرائض کی اور کثرت کرو استغفار کی. اللہ تمہیں دونوں جہان کی برکتوں سے نوازے گا. اللہ کریم ہم سب کو سرکار کلاں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے حق ہے. حضرات، قرآن پڑھنے سے عقلیں سنور جاتی ہیں، نماز پڑھنے سے شکلیں سنور جاتی ہیں، اور آل رسول کا دیدار کرنے سے نسلیں سنور جاتی ہیں. تو اگر اپنی عقلوں کو سدھارنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر اپنی شکلوں کو سدھارنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور اگر اپنی نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہو تو آل رسول کی زیارت کرو. ہر در پہ گنہگار کو عزت نہیں ملتی. میں جب بھی شعر کہتا ہوں تو لوگوں کو اکساتا ہوں کہ سبحان اللہ کہو، یہ کہو، وہ کہو. آل رسول کی بارگاہ ہے. میں ابھی کچھ مہینے پہلے حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ سے حاضر ہوا تھا. مجھ کو کیا ملا ہے تو میں ہی جانتا ہوں، حضور سید جیلانی میاں جانے انہوں نے مجھ کو کیا دیا. لیکن میں شعر پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو اکساؤں گا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے آل رسول کے چاہنے والے ہیں کہ ہر درس پہ گنہگار کو عزت نہیں ملتی، اور ملتی ہے تو حسب ضرورت نہیں ملتی. ہر در پہ گنہگار کو عزت نہیں ملتی ہے تو حسب ضرورت نہیں ملتی. اور جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے، دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی. دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی. اور وہ سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں، سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں. سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی. سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی. حضرات آئیے، ایک رسم ہے گلاب دینے کی، پھول دینے کی. ابھی جب حضرت تشریف لائے تھے سید خالد اشرف صاحب کی لمبت اللہ نورانی